السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ محترم بھائیو، آج ہم انشاءاللہ الرحمن سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 55 اور 56 اس کا لفظی ترجمہ اور مختصر تفسیر انشاءاللہ الرحمن پڑھیں گے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے اور یہ دو آیات بھی اسی ضمن میں نازل ہوئی ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب کہا تم نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن، ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے، لکا تیرے لیے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ نر اللہ، ہم دیکھ لیں اللہ کو، جہرتاً ظاہری طور پر، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پس پکڑ لیا تم کو بجلی کی کڑک نے، بجلی نے، وَأَنْتُمْ، اور یہ کہ تھے تم، تنظرون، تم دیکھ رہے تھے، ثم، پھر بَعَثْنَاكُمْ، بعثت دی ہم نے تم کو، پیدا کیا ہم نے تم کو، مِن بَعْدِ موتکم، تمہاری موت کے بعد، لعلکم، تاکہ تم تشکرون، شکر کرو، شکر گزار بن جاؤ۔ یہ اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جانا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو ساتھ لے لیا تاکہ گواہ رہیں۔ تو یہ تقریباً جو اہل تفاسیر لوگ ہیں، صاحب تفاسیر ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ یہ 70 لوگ تھے جن کو موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت اپنے ساتھ رکھا جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ رب العزت سے تورات کو لینے کے لیے گئے، اور جب اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوئے تو ہم کلام ہونے کے بعد ان لوگوں نے، یہ جو 70 لوگ تھے، انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ موسیٰ، ہمیں کیا معلوم کہ تم اپنے رب سے تم نے گفتگو کی ہے یا نہیں کی، ہم تو تب مانیں گے رب کو اگر رب ہمیں ظاہری طور پر، جسمانی طور پر نظر آئے۔ تو انہوں نے انکار کر دیا، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام ان کو اسی وجہ سے لے کر گئے تھے کہ وہ گواہ بن جائیں باقی لوگوں کے اوپر کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ہم کلام ہوئے ہیں، اللہ سے تورات لی ہے اور اللہ سے گفتگو موسیٰ علیہ السلام کی ہوئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام گفتگو کرتے رہے، اللہ کے ساتھ کلام کرتے رہے، یہ لوگ سن رہے تھے، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ ان 70 لوگوں نے، بنی اسرائیل کے وہ جو چند لوگ، 70 لوگ تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، انہوں نے انکار کیا۔ انہوں نے کہا موسیٰ لن نؤمن لک، نہیں ہم ایمان لائیں گے لک تیرے لیے، حتیٰ یہاں تک کہ نر اللہ، ہم دیکھ لیں اللہ کو، جہرتاً ظاہری طور پر، جاہری کہتے ہیں واضح طور پر، جسمانی طور پر، ظاہری طور پر۔ تو پھر انہوں نے کھلم کھلا جو ہے وہ بے ادبی کی اور گستاخی کی، تو اللہ نے پھر آگے ان کے اوپر کیا نازل کیا، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پس پکڑ لیا تم کو، صاعقہ کہتے ہیں بجلی کی کڑک کو، پکڑ لیا تم کو بجلی کی کڑک نے، وَأَنْتُمْ، اور یہ کہ تھے تم، تنظرون، تم دیکھ رہے تھے۔ اب اس واقعہ کا نا سورۃ اعراف میں تفصیلی ذکر بھی آئے گا انشاءاللہ، تو یہاں پر مختصر ہم بات کرتے آگے چلتے ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ گستاخی کی تو آسمان سے بجلی آئی اور انہوں نے ان کو، جناب ان لوگوں کو، اس بجلی نے فوت کر دیا، ان کے اوپر گری اور وہ مر گئے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ثم بعثناکم، پھر بعثت دی ہم نے تم کو، یعنی کہ پیدا کیا ہم نے تم کو، من بعد موتکم، تمہارے مر جانے کے بعد۔ یہ بڑا واضح پیغام ہے کہ ان لوگوں کے اوپر موت جو ہے وہ طاری ہو گئی تھی، موت آ گئی تھی ان کو، اور یہ اللہ تعالیٰ ان احسانات کو
بتا رہا ہے بنی اسرائیل والوں کو جو بنی اسرائیل کے اوپر کیے گئے، ساتھ ساتھ ان کی گستاخیاں اور ساتھ ساتھ جو اللہ نے پھر ان پر انعامات کیے وہ اللہ ان کو بتا رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی انہوں نے اللہ کی گستاخی کیا کی، وہ یہ کہ اللہ کا ہم کلام ہونا موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے صریحاً اس کو انکار کیا اس کا، اور اس کو نہ مانا، اور کہنے لگے کہ موسیٰ اگر اللہ ہمارے پاس ہمارے سامنے واضح نظر آئے، ظاہری طور پر نظر آئے، تب ہم ایمان لائیں گے، ورنہ ہم تمہارے اوپر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اللہ نے اس گستاخی کے اوپر ان کی پکڑ کی، ان کے اوپر آسمان سے بجلی گرائی اور وہ سارے کے سارے مر گئے۔ اب یہاں پر موت جو ہے، موتکم، اس سے مراد وقتی سونا یا اونگ نہیں ہے، بڑا واضح پیغام قرآن نے دیا ہے کہ بعد من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد، ثم بعثناکم، پھر ہم نے پیدا کیا تم کو، من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد، یعنی کہ وہ لوگ مر گئے تھے، بجلی کے آنے کے بعد بجلی ان پر گری، بجلی کی کڑک سے ان پر موت واقع ہو گئی، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ اللہ نے ان کو زندہ اس لیے کیا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ لیکن بنی اسرائیل والے شکر کم ہی کرتے ہیں، اور ان کا بار بار ذکر جو ہے قرآن مجید میں اس لیے آیا کہ جو انہوں نے بدعہدیاں کی، جو انہوں نے گستاخیاں کی، تو ان کی گستاخیاں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، اور جو اللہ نے ان کو سزائیں دی، جو ان کی پکڑ کی ہے وہ بھی ساتھ ساتھ، اور جو اللہ نے ان پر احسانات کیے۔ اب یہ احسان ہی ہے نا کہ کوئی بندہ مر جائے تو اس کو دوبارہ زندہ کر دیا جائے، اس سے بڑا کوئی احسان ہو سکتا ہے؟ دنیا میں ایسا معجزہ دیکھنے کو ہی نہیں ملتا کہ کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اس کو دوبارہ کوئی زندہ ہو جائے وہ۔ تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے اوپر یہ احسان کیا ہے، بنی اسرائیل والوں کو یہ جتلایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ جب تم نے اللہ کی ناراضگی مول لی، اللہ کے ساتھ گستاخی کی، اللہ کا موسیٰ علیہ السلام کے ہم کلام ہونا اس کا انکار کیا، تو اللہ نے تمہاری پکڑ کی اور تمہیں بجلی نے آ کے پکڑ لیا، بجلی کی کڑک تم پر گری اور تم مر گئے۔ ثم بعثناکم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا، من بعد موتکم، تمہارے مرنے کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔